ایک طرف نوجوان کلبوں میں جا رہے ہیں، ایک طرف نوجوان بے راروی کا شکار ہیں، ایک طرف نوجوان اپنے بہن بھائی کا قتل مال پیسے کی خاطر کرنے پر مجبور ہیں، ایک طرف فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں، ایک طرف حرام کی طرف جا رہے ہیں، ایک طرف حرام پیسہ کما رہے ہیں، ایک طرف جھوٹ بول رہے ہیں، ایک طرف فریب کر رہے ہیں، ایک طرف بددیانتی کر رہے ہیں، اسی معاشرے میں دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بے راروی کا شکار ہیں، پھر شور و غوغا میں مصروف ہیں، پھر لعب اور لہو میں مصروف ہیں۔ اس دور میں وہ نوجوان جو اعتکاف کے 10 دن سجدہ ریز ہو کر آنسو بہا بہا کے خدا کو منا رہا ہو، وہ غار والا مسلمان نہیں تو کون ہے؟ جہاں پر دنیا داری کا راج ہو، جہاں پر عیش پرستی کا راج ہو، نہ خدا کی طرف کوئی جا رہا ہو، نہ رسول خدا کی طرف جا رہا ہو، اس دور میں یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، لاکھوں کا اجتماع حضور کے میلاد شریف پر ہو رہا ہو، 27ویں پہ ہو رہا ہو، اعتکاف ہو، شبیداریاں ہو، مراکز علم ہو، یہاں پر تیاری ہو رہی ہو، نوجوانوں کو بٹھا بٹھا کر اپنے شیخ کی زیارت کروا کر تربیت ہو رہی ہو، سلوک کی راہ ہو، علم ہو، فقہ ہو، یہاں پہ نظریہ ہو، سوچ ہو، فکر ہو، تربیت ہو، اصلاح احوال ہو، سمجھ لو لگتا یہی ہے کہ ان کے اندر اللہ نے ایک جنت پیدا کر دی، اور اس جنت کا نام منہاج القرآن ہے، اس آغوش کا نام، اس غار کا نام کیا ہے؟ منہاج القرآن ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دینے لگا ہوں، اس مزید تصدیق ہو جائے گی۔ اب اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے کہ وہ اصحاب کہف جو میرے صالح نوجوان تھے، اللہ والے تھے، وہ اس غار کے درمیان بڑے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا تو آپ دیکھیں گے وَتَرَى الشَّمْسَ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وہ طلوع ہوتے وقت وہ دائیں جانب خود سے ہٹ جاتا ہے تاکہ اس کی کرنیں اہل اللہ کو گزند نہ پہنچا سکیں، ان کا نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے، تقریدہم ذات الشمال، محبوب وہ بڑے آرام سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار میں کشادہ میدان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب اس تمثیل کو ہم دنیا میں اپنے احوال میں اس دور حاضر میں اس کا اطلاق کرنے لگے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سورج کی جو کرنیں تھیں ان کو کیوں اصحاب کہف پر پڑنے سے بچا لیا؟ تاکہ ان کرنوں کا کوئی اثر ان تک پہنچ نہ سکے، اور وہ اسی طرح وہ چاق و چوبند اسی طرح تر و تازہ نظر آئیں اور فریش نظر آئیں، اور ان پر زمانے گزرنے کے کوئی اثرات مرتب نہ ہو سکیں۔ اب یہاں بات سمجھ لیں کہ حضور شیخ الاسلام نے بھی آپ کو منہاج القرآن کی غار میں اس طرح رکھا ہے کہ زمانے کے سورج طلوع ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ ان کی کرنوں سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سامری جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں، کوئی نشے میں جا رہا ہے، کوئی لہو و لعب میں جا رہا ہے، کوئی دین سے ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی ایمان بیچ رہا ہے، کوئی کردار بیچ رہا ہے، آخر کار خالی ہاتھ لوٹ کر واپس آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسے امیدیں جو باندھی ہوتی ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، جو امیدیں باندھی ہوتی ہیں، جب وہ سورج امیدوں کا غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پجمردہ اور مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میرا تعلق دنیا کے سورج سے ہے ہی نہیں، میں تو الوہاج کی بات کرتا ہوں، میں تو والضحیٰ واللیل اذا سجا والے سورج کی بات کرتا ہوں، میں تو آقا علیہ السلام کے در کی کرنوں کی بات کرتا ہوں۔ تو فرمایا میں بھی تمہیں ان کرنوں سے بچا کر اس غار میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہوں تاکہ دنیا کے سورج کی کرنیں تمہارے کردار کو بدل نہ سکیں، تمہاری سوچ کو بدل نہ سکیں، تمہارے افکار کو بدل نہ سکیں، تمہارے نظریات کو بدل نہ سکیں، تمہارے انقلاب سے تمہیں ہٹا نہ سکیں، تمہارے مصطفی مشن سے تمہیں ہٹا نہ سکیں، تمہاری سوچ اور فکر اور طہارت کردار اور اخلاق سے تمہیں ہٹا نہ سکیں۔
جن کو نسبت حضور غوث العظم سے ہو ان کا سورج ایسے ہے جب طلوع ہوا غروب ہی نہیں ہو سکتا.